السلام علیکم معزز صارفین، آج میں آپ کے ساتھ اپنے اس چینل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اپنی اس نئی سیریز کے سفر کے ساتھ، جو بالکل حقیقت پر مبنی واقعات کے اوپر ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ آج کی کہانی شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر تو آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ یہ کہانی بالکل مت سنیں، اور اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا اور سورہ نعت کا حصار کر لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے بہت قریب آ جاتی ہیں اور یہ بھی سننا چاہتی ہیں، اور آپ میں دلچسپی لیتی ہیں کہ آپ کیا سن رہے ہو، اور ان کے بارے میں باتیں سن کے انہیں آپ میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی جو ہمیں اسد علی نے بھیجی ہے۔ تو آئیے ان کی ہی زبانی ان کی کہانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ بھائی، میں اسد علی ہوں، اور میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ یہ بات تب کی ہے جب میں گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر پرانا تھا، دیواریں ہلکی سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور رات کو عجیب سی خاموشی ہوتی تھی۔ لیکن راجہ بھائی، اس رات خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ رات کے لگ بھگ 12:10 بج رہے تھے۔ میں گہری نیند میں تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے جگایا ہو۔ میں نے آنکھ کھولی اور سیدھا سامنے دیوار کی طرف دیکھا۔ سب نارمل تھا، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے قریب کوئی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دھیرے سے اپنی گردن نیچے کی، اور جو میں نے دیکھا راجہ بھائی، وہ انسان نہیں تھا۔ وہ انسان نہیں تھا راجہ بھائی، وہ چیز زمین پر جھکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا جسم انسان جیسا تھا، لیکن حد سے زیادہ پتلا، جیسے صرف ہڈی کی چمڑی رہ گئی ہو۔ اس کی عجیب سی لمبی زبان تھی، اور بیٹھے ہوئے بھی میرے پیٹ کے آدھے حصے تک پہنچ رہا تھا۔ اس کا چہرہ راجہ بھائی، اس کا چہرہ دیکھ کے میری سانس رک گئی۔ آنکھیں بالکل کالی، بنا پتلیوں کے، منہ غیر فطری طور پر لمبا، جیسے حد سے زیادہ کھنچ گیا ہو۔ ہونٹ نہیں تھے، صرف دانت نظر آ رہے تھے، اور اس کی سکن پیلی سفیدی والی، جیسے مردہ جسم۔ اس کے بال گیلے تھے اور زمین تک لٹک رہے تھے، اور سب سے خوفناک بات، وہ سیدھا میرے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا، بنا ہلے، بنا ادھر ادھر دیکھے۔ وہ صرف میرے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ راجہ بھائی، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، جیسے میرا جسم کسی چیز نے پکڑ لیا ہو، کسی چیز نے قبضہ کر لیا ہو۔ پھر دھیرے دھیرے وہ چیز اپنی گردن اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی موومنٹ نارمل نہیں تھی، جھٹکے سے نہیں بلکہ دھیرے دھیرے جھٹکوں کے ساتھ، اور پھر اس کی آنکھیں سیدھا میری آنکھوں سے مل گئیں۔ اف راجہ بھائی، اس لمحے مجھے لگا کہ میرا دل رک جائے گا۔ پھر اس نے اپنا منہ کھولا اور آواز نکلی، لیکن وہ آواز اس کے منہ سے نہیں، میرے کان کے اندر سے آئی۔ سویا رہے ورنہ دیکھ لے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چلانا چاہتا تھا، لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک وہ چیز میرے پیٹ پر چڑھنے لگی۔ اس کے ہاتھ راجہ بھائی، اس کے ہاتھ انسان کے ہاتھ نہیں تھے۔ انگلیاں بہت لمبی، ٹیڑھی، ناخن کالے اور سوئی جیسے تیز، اور جب وہ بیڈ پر آئی تو میٹرس اندر دھنس گیا، جیسے ویٹ سچ میں ہو
اب وہ بالکل میرے اوپر تھی، اس کا چہرہ میرے چہرے سے 2-3 انچ دور، اس کی سانس بدبودار سردی والی جیسی قبر کی مٹی کی سمیل۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، اب آنکھیں بند کرو۔ راجا بھائی اس لمحے میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، کتنی دیر گزری۔ جب ہمت کر کے آنکھیں کھولی تو روم بالکل نارمل تھا، صبح ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اٹھ کر بیڈ دیکھا، جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں گڈھا بنا ہوا تھا، جیسے کوئی وزن رات کو وہاں تھا، اور میرے پاؤں پر 4 گہری لکیریں بنی ہوئی تھی۔ راجا بھائی اس رات کے بعد میں کبھی اکیلا نہیں سوتا، اور آج تک جب بھی وہ رات مجھے یاد آتی ہے اور جب بھی میری آنکھ رات کو سوتے ہوئے کھل جاتی ہے، میں سب سے پہلے اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں، کیونکہ ڈر یہ نہیں کہ وہ پھر آئے گا، ڈر یہ ہے کہ شاید وہ کبھی گیا ہی نہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی جو بہت انٹرسٹنگ تھی، تو سوچا میں نے آپ سے شیئر کر دوں۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر آپ کی سٹوری بھی نریٹ کر دوں، تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے، کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیجئے، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لیکن جو واقعات آپ شیئر کریں گے وہ حقیقت پر مبنی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔